بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا الله ذكرا كثيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ فضائل ذکر کے حوالے سے حدیث نمبر 11 ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ اخرجہ احمد کذا فی الدر وإلا احمد عزاه في الجامع الصغير بلفظ انجا له من عذاب اللہ ورقم له بالصحة وفي مجمع الزوائد رواه احمد ورجال الصحيح الا ان زيادا لم يدرك معاذا ثم ذكره بطريق آخر وقال رواه الطبراني ورجاله رجاه الصحيح قلت وفي المشكات عنه وموقوفا بلفظه ما عمل العبد عملا انجا له من عذاب الله من ذكر الله وقال رواه مالك والترمذي وابن ماجه قلت وهكذا رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد واقره عليه الذهبي وفي المشكات برواية البيهقي في الدعوات عن ابن عمر مرفوعا بمعناه قال القاري ورواه ابن ابي شيبة وابن ابي دنيا وذكره في الجامع الصغير برواية البيهقي في شعب الإيمان ورقم له بالضعف وزادني أوله لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وفي مجمع الزوائد برواية جابر مرفوعا بنحو وقال رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، یعنی گیلی ہو جاتی ان کی داڑھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ جنت کے دوزخ کے ذکر سے اتنا ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس سے نجات پالے بعد کی سب منزلیں اس پر سہل یعنی آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشوار ہی ہوتی جاتی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کو ڈیتھ باڈیز وغیرہ کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دیں۔ آدمی اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی یعنی ہلنے لگی۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن یعنی کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت
پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے بہت محبوب تھا۔ آج تو میرے سپرد ہوا تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہائے نظر تک، یعنی جہاں تک نظر جاتی ہو مردے کی تک تو کھل جاتی ہے، منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ پہنچتی رہتی ہیں۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے سب میں زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالہ ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بھیجتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ ہوگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کے جرم میں، دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں کہ بدن کو اس سے بچاتا نہ تھا۔ ہمارے کتنے ہی مہذب لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صحیح روایت میں آیا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے یعنی اس میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا بچوں کو، بڑوں کو، اسٹوڈنٹ کو ابھی سے تعلیم دی جائے، سکھایا جائے کہ وہ اس معاملے میں سستی نہ کریں، شروع سے ہی بچیوں پر نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، اچھی طرح کپڑے سنبھالنا، استنجا کرنا، باتھ روم میں آنا جانا یہ سکھائیں۔ بچپن میں نہیں سکھائیں گے بڑے ہو کے پھر خیال نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے، یعنی اس میں کیا احتیاط کی۔ بالجملہ عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے، اور جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے، اسی طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ سورہ تبارک الذی کا ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے، اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث بالا یعنی اوپر والی حدیث میں ہے ہی، یعنی سورہ ملک کو سننا کافی نہیں ہے بلکہ پڑھنا کا ضروری ہے۔ پڑھیں گے تو پھر وہ اس فضیلت کو حاصل کریں گے، اس عذاب سے بچیں گے۔ اللہ رب العزت اس حدیث میں جو ذکر کا بتایا گیا اسی سلسلے میں آگے قبر کی ساری باتیں آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرمائے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے بنیں، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے سبب بنے بچنے کا، اور قرآن کی تلاوت سورہ ملک بھی اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، وہ بھی ہماری نجات کا ذریعہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔